بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں کی ٹولی نے کیسے تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 10 آیات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی ظاہر کر دی۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے، اس کو ہم پارٹ میں شیئر کریں گے۔ غزوہ بنی مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، جو ایک ہودج میں سفر کرتی تھی اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے۔ حضرت عائشہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفاع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا کہ آپ اندر تشریف فرما ہیں، کیونکہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہودج لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا، قافلہ جا چکا تھا۔ تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائیں اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ چونکہ آپ پردہ سے پہلے ام المومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ اٹھی تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئے اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس فترہ اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلاً حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بن حجش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرانگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کی کایا پلٹ نہ کر چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا، یعنی صفوان بن معطل کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف سے برات کا اعلان کرنے کی بجائے وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے اور اس درمیان اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، منافق یقیناً جھوٹے ہیں
اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے؟ حضرت عثمان بن عفان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو؟ حضرت علی ابن ابی طالب نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک میں نجاست لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ نالین اقدس اتار دیں۔ اس لیے بی بی عائشہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرما دیتا، آپ ان کو زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے بیوی، سچ بتا، اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان جو بدر جہاں تم سے بہتر ہے، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی اس سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا کہ میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن ہے، وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المومنین زینب بنت جہش سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا کر کہا، یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔